بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 25 اکتوبر بروز اتوار سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ فیملی وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کرونا وائرس کے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ احتیاط کے ساتھ معمولات زندگی بھی بحال کیے جا رہے ہیں، تاہم وزارت صحت کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ احتیاطی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معمولات زندگی کو بحال کیا جائے تاکہ وبائی مرض دوبارہ شدت اختیار نہ کر سکے۔ قائرین کی جانب سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مختلف موضوعات پر مبنی سوالات کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ احمد نے سوال کیا ہے، کئی برس سے مملکت میں مقیم ہوں۔ 2 برس قبل میں نے اپنی اہلیہ اور 3 بچوں کو خروج نہائی پر پاکستان بھجوایا تھا۔ مارچ 2020 سے قبل اہلیہ اور بچوں کو وزٹ ویزے پر مملکت بلایا، مگر کرونا وائرس کی وجہ سے عائد سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ سفر نہ کر سکیں اور تاحال میرے ساتھ ہی مقیم ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میں نے اہلیہ اور بچوں کا دوبارہ رہائشی ویزا اقامہ نکلوا لیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں بچوں کو پاکستان بھجوائے بغیر ہی ان کے وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کر لوں، جبکہ میرے پاس بچوں کا مستقل ویزا بھی موجود ہے؟ موجودہ حالات میں انہیں پاکستان بھیج کر دوبارہ بلانے سے بچنا چاہتا ہوں۔ جواب: سعودی عرب کے اقامہ قانون میں ایسی کوئی شک نہیں کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو اقامہ جاری کیا جا سکے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ ویزا داخلہ کی جانب سے احکامات جاری ہوں، جو کہ انتہائی استثنائی حالات میں ہی ممکن ہو سکتے ہیں۔ قانونی طور پر وزٹ ویزے پر آنے والوں کو اقامہ جاری کرنے کے امکان نہیں ہوتا، اس لیے جبکہ آپ کے پاس فیملی کا ویزا موجود ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، انہیں پاکستان بھیجیں اور نئے ویزے پاسپورٹ پر سٹیمپ کروا کر دوبارہ مملکت آ سکتے ہیں۔ رشید انجم کا سوال ہے کہ چھٹی پر پاکستان آیا تھا، 30 ستمبر آخری تاریخ تھی، ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ میرا ویزا بلدیہ کا ہے، اب واپسی کی کیا صورتحال ہے؟ جواب: وہ تارکین جو چھٹی پر وطن گئے ہوئے تھے اور کرونا وائرس کی وجہ سے عائد پابندیوں کی باعث مملکت نہیں آ سکے، ان کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی حکومت کی جانب سے وقتاً فوقتاً کی جا چکی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے شاہی احکامات کے تحت بیرون ملک سے پروازوں پر عائد پابندی ہٹائے جانے کے تک تارکین کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے بعد اب حکام کی جانب سے یہ سہولت بھی فراہم کی گئی ہے کہ غیر ملکی کارکن جو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، ان کے کفیل اپنے ابشر یا مقیم سسٹم کے ذریعے اپنے کارکنوں کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں درکار وقت تک توسیع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جوازات کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی قسم کی منظوری درکار ہوگی۔ آپ کا اقامہ کیونکہ بلدیہ کا ہے، اس لیے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کا ارادہ بآسانی آپ کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے ادارے کے HR شعبے سے رجوع کریں اور انہیں مسئلے سے اطلاع کریں کہ فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے آپ وقت مقررہ پر نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت ختم ہو گئی۔ آپ کے ادارے کی جانب سے ابشر سسٹم کے ذریعے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر دی جائے گی، جس کے بعد آپ پہلی دستیاب فلائٹ کے ذریعے مملکت آ سکتے ہیں۔ ٹائر سکریچنگ کی ویڈیو بنانے والا شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں جدہ ٹریفک پولیس نے شہر کی ایک سڑک پر ٹائر سکریچنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹائر سکریچنگ کے خلاف کارروائی مقامی شہری کی شکایت پر کی گئی ہے۔ اسے مقررہ سزائیں دلانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ مقامی شہری نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ ایک سعودی جدہ کی ایک سڑک پر ٹائر سکریچنگ کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے سامنے رعب ڈالنے کے لیے یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر رہا ہے۔ ٹریفک پولیس نے رپورٹ کی تصدیق کر کے ٹائر سکریچنگ اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے مقامی شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ السعودیہ کا اگلے ماہ سے 33 شہروں کے لیے فلائٹس کا دوبارہ آغاز۔ سعودی عرب کی قومی ایئر لائن السعودیہ نے
اعلان کیا ہے کہ اگلے ماہ نومبر سے 33 شہروں کے لیے فلائٹس کا دوبارہ آغاز کر رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ان 33 شہروں میں براعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کئی بڑے ایئرپورٹ شامل ہیں۔ السعودیہ کے مطابق امریکہ کے لیے سفر کرنے والے سعودی شہری صرف واشنگٹن کے ایئرپورٹ پر جا سکیں گے۔ ایئر لائنز نے کہا ہے کہ ان فلائٹس میں صرف ان مسافروں کو سفر کی اجازت ملے گی جو سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے فضائی سفر کے طے کردہ حفاظتی اقدامات پر عمل کریں گے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے کئی ماہ تک فضائی سفر پر پابندیوں کے بعد مملکت کی قومی ایئر لائن نے گزشتہ ماہ 15 ستمبر کے بعد دنیا کے 20 شہروں کے لیے اپنی فلائٹس دوبارہ شروع کی تھیں۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے تمام پابندیاں اگلے سال کے آغاز پر ختم کی جائیں گی۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے قبل السعودیہ دنیا کے 85 شہروں کے لیے ایئرپورٹس کے لیے فلائٹس آپریٹ کرتی ہے۔ خیال رہے کہ عالمی وبا کے باعث دنیا بھر میں ایئر لائنز انڈسٹری کو بدترین بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔